اس میں ایک سوال اسی طرح سے سوال بھی آیا تھا کہ جو مشاہدات کی آپ نے جو جہاں پہ بات کی ہے تو اس میں ایک خاص طور پہ الہاد کے موضوع پہ تقریباً بات ہوئی آج، تو اس میں جو ملحد ہے وہ اس کو کس طرح سے یہ یقین ہو کہ جو آدمی مشاہدات کی بات کر رہے ہیں اس کے مشاہدات اور یہ تجلیات کی دنیا جو ہے اور کائنات جو ہے وہ واقعی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچانے والے ہیں۔ یہ عقلی دلیل ہے، عقل میں آتا ہے اتنے لوگ سارے مل کے ہر زمانے میں یہی جھوٹ گھڑتے رہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ پچھلے زمانے کہ ہاتھی اتنا ہوتا ہے، اور دوسرا کہے کہ نہیں فلاں صدی میں ہاتھی اتنا تھا، لیکن نفس ہاتھی کا انکار کر دیں کہ ہاتھی نام کی جانور کوئی دنیا میں پایا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہ عقل نہیں نا۔ ہر صدی میں ہر جگہ پہ، جبکہ وسائل اور ذرائع اتنے نہیں تھے، خط نہیں ملتا تھا صحراؤں میں، اور کوئی کسی جگہ ہے، کوئی کسی جگہ ہے، کوئی کسی صدی میں ہے، کوئی کسی صدی میں ہے، ان سب نے ہزاروں نے اتفاق کر لیا تھا کہ جھوٹ کی پیروی کریں گے۔ ایک دوسرے، ان لوگوں کی تائید کے لیے جو صحیح سند سے کرامتیں ہم تک پہنچی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ انہیں کوئی انعام کے طور پہ چیز دے، کرامت ہے، کشف ہے، ایسی چیزیں، اور پھر وہ مسلسل چلی آئیں صحیح سند سے۔ صوفیوں کی خرافات اور گپوں کے ہم بھی قائل نہیں، لیکن جو صحیح صوفیاء کرام رحمہم اللہ تھے، ان کی باتیں جو صحیح سند سے ان کی کتابوں میں ہم تک پہنچی ہیں، کہ کیسے انکار کیا جا سکتا؟ عقل پہ بات کریں نا، عقل کی دلیل لائیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ آپ بھی ذرا ذہن کو کھولیں، پڑھیں، ہمارے یہاں بھی تشریف لائیں، یہاں بھی دیکھیں کیا کچھ پڑھا ہوا ہے۔ اسے پڑھ کے، الہاد کو پڑھ کے یا سن کے، پھر آپ فیصلہ کر لیں جو بھی۔ پھر یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے یہاں معذور قرار پائیں گے۔ آپ قیامت میں کہہ سکیں گے کہ یا اللہ میں نے ان کو بھی پڑھا تھا، ان کو بھی، میں تو کوئی فیصلہ کر نہیں سکا، تو مہربانی کر، آج تو ثابت ہوا ہے کہ تو واقعی ہے، تو اب جانے دے۔ لیکن یہ تو ظلم ہے نا کہ ہمیں نہ پڑھیں اور یک طرفہ فیصلے اور قانون جاری کرتے رہیں۔